وہ منگ ہے تمہاری اور مرد کی منگ اس کی غیرت ہوتی ہے۔ بی جان کی کہی بات پہ میں پریشان ہوا تھا۔ بی جان آپ چاہتی ہیں کہ میں زبردستی کا رشتہ نبھاؤں۔ وہ ولایت سے آ رہی ہے اور میں گاؤں کا سیدھا سادہ سا ذمہ دار ہوں۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ میرے ساتھ ایڈجسٹ کر پائے گی۔ میری بات سن کے بی جان کہنے لگی کیا کمی ہے تم میں؟ ارے نیک ہو، سادہ دل ہو، کڑیل جوان ہو، آج تک کبھی سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگایا، آوارہ لڑکوں جیسی کوئی خصلت تمہارے اندر نہیں، اور کیا چاہیے ہوتا ہے لڑکیوں کو؟ بی جان کی بات سن کے میں مسکرا رہا تھا۔ بی جان، وہ گاؤں کی سیدھی سادی لڑکی نہیں ہے جو بس یہی خصلتیں دیکھے اور خوش ہو جائے۔ شہر کی آئی ہوئی لڑکیاں حویلیوں کے ریت رواجوں سے تنگ آ جاتی ہیں، اور آپ جانتی ہیں کہ میں اپنی ان ریت رواجوں کا کتنا پابند ہوں۔ اور وہ ٹھہری ولایتی لڑکی شہر کی بھی ہوتی تو شاید میرے ساتھ زندگی گزارنا اسے آسان نہ لگتا۔ اور پھر چائنا سے آنے والی لڑکی کی میں کیا گارنٹی لوں؟ چائنا کا مال پتہ ہے نا آپ کو، چل جائے تو چاند تک، نہ چلے تو شام تک۔ میں نے بات مذاق میں اڑائی تھی۔ بی جان کی گھوری اور بھی تیز ہوئی۔ شعیب، میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں۔ انہوں نے مجھے گھرکا۔ میں سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ ابھی میں اپنی زمینوں سے لوٹا تھا اور مجھے پتا چلا تھا کہ ماہ رخ چھوٹے چچا کے گھر شہر میں پہنچ چکی ہے۔ میری دادی چاہتی تھیں کہ میں شہر سے گاؤں لے کے آؤں اسے، اس پہ اپنا حق جماؤں، کیونکہ بچپن سے وہ میری منگ ہے۔ لیکن یہ تب کی بات تھی جب نہ تو اسے اس رشتے کی نوعیت کا پتہ تھا اور نہ ہی مجھے۔ ماہ رخ مجھ سے 7 سال چھوٹی تھی۔ جب وہ پیدا ہوئی تو میری والدہ اور چچی کے بیچ میں یہ طے ہو چکا تھا کہ وہ مجھ سے منسوب رہے گی، اور جب ہم بڑے ہو جائیں گے تو ہماری شادی ہو جائے گی۔ مسئلہ یہ تھا کہ چچا چچی جب چائنا گئے تو تب میں 14 سال کا تھا اور ماہ رخ 7 سال کی تھی۔ اسے تو یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ مجھ سے منسوب ہے۔ وہاں جاتے ہی چند سال کے بعد چچی کا انتقال ہو گیا۔ چچا نے کسی مسلم چینی عورت سے شادی کر لی، پھر وہ واپس لوٹے ہی نہیں۔ کبھی کبھی سالوں بعد ان کا کوئی فون آ جاتا تھا۔ بی جان کئی بار کہہ چکی تھیں کہ اعجاز واپس اپنے دیس لوٹ آؤ، لیکن چچا ٹال جاتے تھے۔ وہ بھی شاید میرے اور ماہ رخ کے رشتے کو بھول چکے تھے۔ پھر بھلا میں کیوں اس رشتے کو نبھانے کے لیے ایک ایسی لڑکی کی زندگی برباد کرتا جس کے دل میں کہیں تھا ہی نہیں؟ میں ایگریکلچرل اکانومسٹ تھا۔ اپنی ہی زمینوں کی پیداوار کو کیسے بڑھانا ہے اور کیسے زمینوں سے فائدہ اٹھانا ہے، میں نے یہ سب کچھ پڑھا تھا اور میری دلچسپی اسی میں تھی۔ میں ایک پڑھا لکھا نوجوان تھا، محنت کش بھی تھا۔ میں عام سا جاہل گوار نہیں تھا کہ بچپن کی منگ کو غیرت کا مسئلہ بناتے ہوئے اسے ہر صورت اپنانے کی کوشش کرتا، زبردستی کے اپنے ریت رواجوں کو اس پہ مسلط کرتا۔ لیکن ہمارے بڑے بوڑھوں کی سوچ ابھی بھی وہی تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے بچپن کی وہ مومی گڑیا دل سے عزیز تھی، لیکن میں زبردستی کا قائل کبھی بھی نہیں تھا۔ میں نے بہت چاہا کہ میں اسے بھول جاؤں اور اپنے اور ماہ رخ کے رشتے کو بھی اپنے ذہن سے جھٹک دوں میں، مگر پتہ نہیں کیا وجہ تھی، میں ایسے نہیں کر پایا۔ میرے دل میں ابھی بھی شاید ایک امید باقی تھی کہ شاید وہ… میرے والد 3 بھائی تھے، بہن کوئی نہیں تھی۔ میرے والد چٹے ان پڑھ تھے، میرے دادا کے ساتھ مل کے ذمہ داری کرتے تھے، مگر میرے دونوں چھوٹے چچا ضرور پڑھے لکھے تھے۔ میرے والد سے چھوٹے بھائی شہر میں جا بسے، اور سب سے چھوٹے بھائی یعنی اعجاز چچا وہ چائنا میں رہنے لگے۔ دادی کے لاکھ اصرار پہ بھی وہ واپس نہیں آئے، لیکن ماہ رخ کو واپس بھیج دیا تھا۔ کیوں بھیجا تھا یہ میں نہیں جانتا تھا، شاید وہ پاکستان دیکھنے آئی تھی۔ بی جان مجھ سے بہت بار کہہ چکی تھیں کہ اسے شہر سے جا کر لے کر آؤ، لیکن کسی نہ کسی کام کا میں بہانہ بنا دیتا تھا۔ چچا غفار کے 2 بیٹے تھے، 2 بیٹیاں تھیں، اور میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میرے سر پہ بہت ذمہ داریاں تھیں۔ مجھے اپنی ریت رواجوں کو آگے لے کے چلنا تھا، اپنے دادا کی پیڑھی کو آگے بڑھانا تھا۔ حویلی کی ذمہ داریاں، زمینوں کی ذمہ داریاں، گاؤں سے شہر جانا میرے لیے ایک مشکل ترین کام تھا۔ بس جب تک تعلیم کا سلسلہ جاری رہا تو میں لاہور کے ہاسٹل میں رہتا تھا، لیکن جیسے ہی تعلیم کو خیر آباد کہا، میں گاؤں کا ہو کے رہ گیا تھا، اور میرا شمار ان زمینداروں میں نہیں ہوتا تھا جو کلف کی شلوار قمیض پہنے اپنے کسانوں پہ حکم چلاتے نظر آتے ہیں۔ میں ہر کام خود کرتا تھا،
مزدوروں اور کسانوں کے ساتھ لگ کے کرتا تھا۔ میرے والد کا ایک بہت بڑا باغ تھا، وہ اتنا طویل تھا کہ اس کے بیچ میں ایک بہت ہی میٹھے اور ٹھنڈے پانی کی نہر تک بہتی تھی، جسے مزید خوبصورت بنانے کے لیے میں نے آم کے درخت لگائے تھے اور نہر کی دوسری جانب کینوں کے۔ اسی طرح سردیاں اور گرمیوں میں دونوں موسموں میں آم اور کینو کی ایکسپورٹ بھی کرتا تھا۔ وہیں ایک ایسی فیکٹری بھی بنائی گئی تھی جہاں ایسی مشینیں رکھی گئی تھیں جو آم اور کینو کو پالش کرتی تھیں، ان کی پیکنگ کی جاتی تھی اور بیرون ملک کے کئی شہروں میں انہیں ایکسپورٹ کیا جاتا تھا۔ ایک مہینہ گزر گیا تھا اور اس ایک مہینے میں مجھے کئی بار ماہ رخ کا خیال آیا تھا۔ اس کا خیال تو کبھی میرے دل و دماغ سے گیا ہی نہیں تھا۔ ابھی تک وہ 7 سالہ مومی گڑیا میرے خوابوں میں آتی تھی۔ میں ابھی تک اپنے تصور میں بچپن کی اسی ماہ رخ کو دیکھا کرتا تھا جسے میرے نام سے منسوب کیا گیا تھا، حالانکہ اس بات کی آگہی مجھے ہو چکی تھی کہ اب وہ بہت دور جا چکی ہے، اور جہاں جا چکی ہے پتہ نہیں اسے میں یاد بھی ہوں کہ نہیں۔ صبح جب میں ناشتے کے لیے باہر آیا تو بی جان کا موڈ بہت خراب تھا۔ کہنے لگی میں بیمار کیا ہو گئی، تم میری بیماری کا فائدہ اٹھاتے ہو۔ میں نے کہا بی جان کیا ہو گیا آپ کو؟ اللہ نہ کرے میں کیوں فائدہ اٹھانے لگا آپ کی بیماری کا، میں تو چاہتا ہوں کہ آپ بھلی چنگی ہو جائے۔ تو پھر کیوں میری پوتی کو یہاں لے کر نہیں آتا؟ ارے اسے پردیس سے آئے ہوئے 1 مہینہ گزر گیا، تم تو جانتے ہو اپنے شہری چاچے کو، اس کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ وہ گاؤں کا ہی چکر لگا جائے، اور اس کے 4 بچے، وہ تو یوں بھی اپنے ہی گاؤں سے نفرت کرتے ہیں، پتہ نہیں یہاں آ کے موا انگریزی کا کیا لفظ بولتے، ہاں ڈسکسٹنگ۔ بی جان کی انگریزی سن کے میں اپنی بے اختیار ہنسی کو روک نہیں پایا تھا۔ ارے نہیں بی جان، یہ نہیں کہتے، ڈسگسٹڈ۔ بی جان کہنے لگی بھلا کیا مطلب ہوا اس کا؟ اب میں انہیں کیا بتاتا کہ ان کے شہری پوتے پوتیاں کتنی گھن کھاتے ہیں گاؤں کے ماحول سے، یہاں آنا اپنی توہین سمجھتے ہیں، گاؤں کو حقارت سے دیکھتے ہیں، اسی گاؤں کو جہاں وہ پیدا ہوئے تھے، جو ان کی اصل زمین تھی، جو ان کی اصل پہچان تھی۔ بہرحال 4 جماعتیں پڑھ لینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے اصل کو بھول جائیں، اور چچا غفار کے گھر کا ماحول مجھے ویسے بھی پسند نہیں تھا۔ لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کو بھی اچھی خاصی آزادی دی گئی تھی۔ وہ تو مجھے یوں دیکھتی تھی جیسے میں پتہ نہیں گاؤں میں ایک معمولی سا کسان ہوں۔ بس یہی تھا نا کہ میں انسان کو انسان سمجھتا تھا، غلام نہیں۔ ناشتے کی ٹیبل پہ ہی میری دادی شروع ہو چکی تھی، آج اگر تم ماہ رخ کو لے کے نہیں آئے تو میں تم سے بات تک نہیں کروں گی۔ وہ بھی شاید حتمی فیصلہ کر چکی تھیں، اس لیے مجھے ہار ماننی پڑی۔ میں نے اپنی والدہ کی طرف دیکھا تو کہنے لگی ہاں نا شعیب، لے کے آ جاؤ نا اسے، آخر اسے بھی تو اپنے ریت رواجوں کا پتہ ہونا چاہیے، گاؤں کے ماحول میں اسے ایڈجسٹ کرنا چاہیے۔ شاید میری والدہ ابھی تک اسی وعدے کے پاس میں تھی جو چچا اور چچی نے کیا تھا۔ چچا تو شاید اس بات کو بھول چکے تھے، اور شاید ان کی بیٹی بھی بھول چکی ہوگی۔ میں نے گہری سانس لی کیونکہ اس وقت میں کسی بحث کے موڈ میں نہیں تھا۔ اگر یہی بات اپنی ماں کو سمجھانے کی کوشش کرتا تو وہ 100 دلیلیں میرے سامنے رکھ دیتی۔ میں نے کہا میں لے آتا ہوں۔ میری والدہ اور میری دادی خوش ہو گئی تھیں، کہنے لگی مجھے یہ ذرا بتاؤ تو کہ چائنیز رائس کیسے بنتے ہیں؟ ظاہر ہے لڑکی چائنا سے آ رہی ہے، وہیں کی اللہ بلہ کھانے کی عادی ہوگی۔ میں نے کہا امی سادہ سا کچھ بھی بنا لے، اب کسی کا منہ لال دیکھ کے اپنا پیٹ کر لال تو نہیں کرنا چاہیے نا، ویسے بھی چند دن کے لیے اس نے آنا ہے، ہمارے دیسی کھانوں کا مزہ چکھ لے گی، ایسے اللہ بلہ تو وہ غفار چچا کے گھر پہ بھی کھا ہی رہی ہوگی۔ میری والدہ کہنے لگی چلو ٹھیک ہے میں کچھ بنا لیتی ہوں۔ میری ماں بہت کم ہی خود کھانا بناتی تھی، کھانا بنانے کے لیے ملازمہ تھی، لیکن میں اپنی دادی اور والدہ کے ہاتھ کا ہی کھانا پسند کرتا تھا، جو مجھے مہینوں بعد نصیب ہوتا تھا جب ان کا کوئی خاص مہمان آتا تھا۔ چلو اس محترمہ کی آمد کی خوشی میں ہمیں بھی ماں اور دادی کے ہاتھ کا کھانا نصیب ہو جائے گا۔ میں چاہتا تھا کہ میں اپنا ذہن اور دل خالی کر کے وہاں جاؤں تاکہ ماہ رخ کو دیکھ کر دل میں کوئی امنگ یا امید نہ جاگے۔ میں نے دادی سے کہا کہ بی جان اپنی پوتی سے کہیں کہ تیار رہے، مجھے رات کو واپس آنا ہے، اور آپ جانتی ہیں نا 4 گھنٹے کا راستہ ہے۔ دادی کہنے لگی اچھا جاؤ تم، کہہ دوں گی اسے، وہ تیار رہے گی۔ بہرحال میں نکل گیا تھا۔ راستے میں اپنی پسند کا گانا سنتا ہوا گیا تھا، مجھے میوزک سے خاصا رغب تھا۔ بہرحال
4 گھنٹے کا سفر کر کے جب میں چچا غفار کے گھر پہنچا تو میرا کوئی بھی خاص استقبال نہیں کیا گیا، اور میں جانتا تھا کہ نہیں کیا جائے گا۔ چچی بھی ماڈرن ہو چکی تھیں اور ان کی بیٹیاں بھی، جنہیں میں ایک آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا تھا۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا، میں نے گاڑی اندر پورچ میں پارک کی، لاؤنج کے دروازے کو دستک دی۔ ارے کون ہے؟ آ جاؤ اندر۔ میں نے دروازہ کھولا، چچی مجھے دیکھ کے کہنے لگی، ارے شعیب آؤ نا بیٹا، اندر آؤ۔ میں نے کہا سلام چچی۔ کہنے لگی وعلیکم السلام، جیتے رہو۔ میں نے سر آگے کیا تو انہوں نے پیار دیا۔ کہنے لگی بیٹا بس کھانا تیار ہی ہے۔ میں نے کہا ہاں بھوک تو بہت لگ رہی ہے۔ انہوں نے ملازمین سے کہا کہ کھانا ٹیبل پہ لگا دیا جائے۔ میری نظریں پتہ نہیں کیوں ایک ہی لڑکی کی متلاشی تھیں، حالانکہ دل کو پورے راستے روکتے اور ٹوکتے آیا تھا، لیکن یہاں آ کے لگ رہا تھا جیسے دل پہ میرا اختیار ختم ہو چکا ہو۔ تبھی چچی نے اپنی بیٹی کو آواز دی، نایاب، ردا، معروف کو لے کے نیچے آ جاؤ، کھانا لگ گیا ہے۔ کچھ ہی دیر میں نایاب اور ردا سیڑھیاں پھلانگتی نیچے آئیں۔ ہیلو برادر، یہ کہتی مجھے پکار گئیں۔ میں نے کہا وعلیکم السلام۔ اوہو، ہم تو بھول ہی گئے تھے کہ ہمارے اسلامی بھائی یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ وہی طنزیہ لہجہ۔ میں نے مسکرا کے ان کی کسی بات کو اہمیت نہیں دی، کیونکہ ان کے مزاج سے میں واقف تھا۔ دونوں ہی آ کے سامنے کرسی پہ بیٹھ گئیں اور میری نظر ابھی بھی اوپر کے زینے کی جانب تھی۔ کچھ ہی دیر میں ٹراؤزر اور لانگ شرٹ پہ ملبوس وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتر رہی تھی، اور میری نظریں پل بھر کے لیے جھپکنا بھول گئی تھیں۔ وہ ابھی بھی اتنی ہی حسین تھی، بالکل ایک مومی گڑیا جیسے۔ وہی سرخ اور سفید ہاتھ، لگاؤ تو میلی ہو جائے، ویسے ہی آنکھیں اور ویسے ہی گھنگرالے بال، چہرے پہ وہی دھیمی سی مسکراہٹ۔ پتہ نہیں کیوں نہ چاہتے ہوئے بھی دل کے سارے تار بج اٹھے تھے۔ جلدی سے میں نے اپنی نظروں کو ٹوکا اور نظریں جھکا لیں۔ وہ نایاب کے برابر والی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ میں نے کہا السلام علیکم۔ میرے سلام کرنے پہ اس نے میری طرف دیکھا۔ ہائے۔ سلام کے جواب میں اس نے مجھے ہائے کہا تھا۔ نایاب ہنسنے لگی، ارے وعلیکم السلام کہو، انہیں یہ ہائے ہیلو وغیرہ نہیں اچھے لگتے۔ وہ پھر سے مسکرائی، اوکے، آل رائٹ، وعلیکم السلام شعبی بھائی۔ میرا دل دھک سے سینے کے اندر جیسے رکا، پل میں ڈوب کے ابھرا۔ بچپن کی بات یاد آئی مجھے، شعبی بھائی کہا کرو، بڑا ہوں میں تم سے۔ وہ بچپن سے ہی میرا نام پکارتی تھی، کبھی شابی، کبھی شعبی، اور میں کہتا تھا کہ میں تم سے اتنا بڑا ہوں، مجھے بھائی کہا کرو، لیکن اس نے کبھی بھائی نہیں کہا تھا۔ کہتی تھی کہ بی جان کہتی ہیں کہ آپ کو بھائی نہ کہا کروں، اور مجھے بی جان کی بات سن کے عجیب سا لگتا تھا، کیونکہ وہ عمر ایسی تو نہ تھی کہ ان باتوں کو اہمیت دی جاتی یا سوچا جاتا، اور آج میری خواہش تھی کہ وہ مجھے بھائی نہ کہے۔ کھانا لگ چکا تھا، چچی میرے برابر میں ہی بیٹھ گئیں۔ میں نے کہا اسد اور ہارون کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہے۔ چچی کہنے لگی بس تمہیں تو پتہ ہے، اسد آج کل اپنے والد کی کمپنی جا رہا ہے، اور ہارون کا تو نہ ہی پوچھو، اپنی آوارہ گردیوں سے ہی اسے فرصت نہیں ہے، یونیورسٹی سے آتا ہے تو پتہ نہیں کہاں غائب ہو جاتا ہے۔ بہرحال کھانے کے دوران چچی مجھ سے بی جان کے بارے میں، میری والدہ کے بارے میں، گاؤں کے بارے میں پوچھنے لگی، جو کہ شاید ان کے لیے اچھی وقت گزاری کا ٹاپک تھا۔ اتنی اپنے گاؤں سے محبت ہوتی تو کبھی واپس آنے کا سوچتی، یا کبھی تو آتی۔ بی جان کے بے حد اصرار پہ اگر چند دن کے لیے آتی بھی تھیں تو ایک بیزاری سی تھی جو ان کے چہرے پہ چھائی رہتی تھی۔ کھانا ختم کرنے کے بعد میں نے کہا معروف آپ تیار ہیں جانے کے لیے؟ کہنے لگی جی جی۔ پھر چچی سے کہنے لگی آنٹی میرا سامان نیچے اتروا دیں۔ وہ بہت ٹھہر ٹھہر کے بولتی تھی۔ میری چچی کہنے لگی ہاں میں اتروا دیتی ہوں۔ نایاب کہنے لگی ماہی وہاں جا کے دل لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی دل لگانے کے لیے وہاں کوئی چیز ہے بھی نہیں، بس 3-4 دن کے بعد واپس آ جانا، ابھی تو تمہیں لاہور کی باقی کی سیر بھی کروانی ہے۔ وہ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، آ جاؤں گی۔ ایک چھوٹا سا بیگ تھا جو ملازمہ نیچے لے کے آئی، اور میں نے ملازمہ کے ہاتھ سے پکڑ لیا، باہر لے کے آیا اور ڈگی میں اس کا سامان رکھا۔ تب تک وہ فرنٹ ڈور کھول کے آگے بیٹھ چکی تھی۔ میں نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، چچی سے خدا حافظ کہا اور گاڑی بنگلے سے باہر نکال لی۔ وہ ابھی بھی خاموش تھی، اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اس سے کیا بات کروں۔ میں نے چچا کی خیریت پوچھی تو کہنے لگی جی وہ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا اور تمہاری مدر؟ کہنے لگی آپ کو نہیں پتہ، میری مدر کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔
پتہ نہیں اس کے لہجے میں عجیب سی سختی تھی۔ میں نے کہا نہیں، میں تمہاری اسٹیپ مدر کی بات کر رہا ہوں۔ کہنے لگی میں انہیں آنٹی کہتی ہوں، اور پھر جلدی سے بولی آپ پلیز کوئی اور بات کریں، مجھے ان کے متعلق کوئی بات نہیں کرنی۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ اپنی سوتیلی ماں کے بارے میں کچھ بھی کہنا اور سننا نہیں چاہتی۔ چلیں ٹھیک ہے، میں نہیں کرتا، پھر آپ ہی کوئی بات کر لیں۔ میری بات پہ اس نے میری طرف دیکھا۔ بی جان کیسی ہیں؟ میں نے کہا وہ آپ جا کے دیکھ لیجئے گا اور پوچھ بھی لیجئے گا۔ میری بات پہ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ کچھ سفر خاموشی سے ہی گزرا۔ پھر میں نے سوچا کہ گانے ہی سن لیتے ہیں، کیونکہ محترمہ تو بات کرنے کے موڈ میں لگتی ہی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے کچھ مغرور سی لگ رہی تھی۔ دل کا کیا کریں صاحب، ہم انہی پہ مرتے ہیں، جرم بس اتنا ہے ان سے پیار کرتے ہیں۔ گانا شاید میرے دل کی عکاسی کر رہا تھا۔ وہ بڑی خاموشی سے باہر ہی دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی کوئی انگلش سانگ نہیں ہے آپ کے پاس؟ میں نے کہا جی نہیں، میں تو ایسے ہی گانے سنتا ہوں۔ کہنے لگی خاصی بور کلیکشن ہے آپ کی، میں ایسے گانے نہیں سنتی، آئی لائک پاپ میوزک۔ ویسی ہی تھی جیسا کہ میں اس کے بارے میں سوچتا تھا، وہ بدل چکی تھی۔ میں نے کہا آپ کو کوئی پسند ہے تو آپ بلوٹوتھ سے اپنے موبائل کو کنیکٹ کر لیں اور وہ سن لیں۔ اس نے بلوٹوتھ کنیکٹ کیا اور بے ہنگم سا شور پوری گاڑی میں پھیل گیا۔ انگلش سانگ چل رہے تھے۔ 4 گھنٹے کا سفر بھی گزر گیا۔ جب گاؤں کے اونچے نیچے راستوں پہ گاڑی چلنی شروع ہوئی تو وہ کافی جزبز ہوئی۔ کھیتوں کو دیکھ کے، وہاں سے اٹھنے والی بھینی بھینی خوشبو کو دیکھ کے چہرے کے تاثرات کچھ الگ سے ہوئے، لیکن اونچے نیچے راستے سے وہ بیزار لگ رہی تھی۔ نایاب ٹھیک کہتی ہے، مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس نے اپنی بیزاری کا اظہار کیا، لیکن میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پتہ نہیں کیوں اندر کچھ ٹوٹ پھوٹ سی ہوئی تھی، جو برسوں بعد ایک امید لگائی تھی کہ شاید، لیکن وہ شاید بھی بجھ گیا تھا۔ حویلی میں گاڑی داخل ہوتی پتہ نہیں کیوں ایسے لگ رہا تھا جیسے برسوں کی تھکن میرے کندھوں کو شل کر گئی ہے۔ گاڑی سے اترتی میں نے ملازم سے کہا کہ محترمہ کا سامان اٹھائیں اور حویلی میں مہمان خانے میں جا کے رکھ دیں۔ وہ اپنی سائڈ کا دروازہ کھول چکی تھی۔ میری ہمراہی میں اندر آئی۔ بی جان اسی کی منتظر تھیں، وہ بھی بی جان کے گلے لگ گئی۔ بی جان اسے پیار کرنے لگی، لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا تھا کہ صدیوں کی تھکن میرے وجود کو گھیر چکی ہے۔ امی میں سونے جا رہا ہوں، مجھے جگانا مت۔ میری والدہ کہنے لگی چائے تو پی لو اور رات کا کھانا تو کھا لو۔ میں نے کہا نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ یہ کہہ کے میں اوپر کا زینہ چڑھ گیا، اپنے کمرے میں آ کے بیڈ پہ لیٹ گیا۔ شوبھی، مجھے آم توڑ کے دو۔ اس کے بچپن کی یادیں جو میرے لیے ایک قیمتی اثاثہ تھیں پھر سے میری آنکھوں میں بسنے لگیں۔ ہر کام کے لیے مجھے پکارتی تھی، جیسے میں نے اس کے کاموں کا ٹھیکہ لے رکھا تھا۔ میں نے کہا تمہیں مالی نظر نہیں آ رہا؟ مالی سے کہو تمہیں آم توڑ دے گا۔ ایک تو بی جان کے کہنے پہ میں اسے باغ کی سیر کے لیے لے کے آیا تھا، لیکن ان دنوں میرے پیپر ہو رہے تھے، اس لیے میں باغ میں لاتے ہی ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ کے اپنا پڑھنے لگا۔ تمہیں جہاں گھومنا پھرنا ہے تم گھومو پھرو، لیکن بس زیادہ دور مت جانا۔ یہ کہنے کے بعد میں اپنی کتابوں کو کھول کے بیٹھ گیا۔ وہ اپنا گھومنے پھرنے لگی، وہاں جھولے لگے ہوئے تھے، جھولے لینے لگی۔ جب تھک گئی تو میرے پاس آ گئی۔ مجھے پیاس لگی ہے۔ میں نے غصے سے اسے دیکھا، اپنی کتاب زور سے بند کی، اس کی کلائی پکڑی اور اسے نہر کے پاس لے کے آیا۔ لو پی لو پانی یہاں سے۔ کیسے پیوں؟ مجھے تو پینا نہیں آتا۔ میں نے کہا اف ماہ رخ، کب بڑی ہوگی تم؟ ہاں بہت تنگ کرتی ہو مجھے۔ اپنے ہاتھوں کا پیالہ بنا کے مجھے اسے پانی پلانا پڑا۔ میرے ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کے بڑے حق سے وہ پانی پیتی تھی۔ جیسے ہی میں واپس آ کے دوبارہ کتاب کھول کے بیٹھا، شوبھی، میں نے کہا اب کیا ہے؟ آم توڑ کے دو، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے آم کھانا ہے۔ میں نے کہا مالی سے کہو۔ نہیں، مجھے تم سے کہنا ہے، تم توڑ کے دو۔ میں نے کہا میں تمہیں لنگور نظر آتا ہوں یا مالی نظر آتا ہوں؟ میری بات پہ ہنسنے لگی۔ توڑ کے دو نا، بھوک لگ رہی ہے۔ میں نے پھر سے کتاب بند کی، اسے آم توڑ کے دیے۔ ایسے تھوڑی نہ کھاؤں گی، اسے دھو کے لاؤ۔ میں نے گہری سانس لی، پھر میں نے کہا چلو گھر چلو، تمہیں بتاتا ہوں میں چچا جان سے تمہاری شکایت لگاؤں گا۔ نہر میں جا کے میں نے آم دھوئے، پھر اسے نرم کر کے دیے، اب کھاؤ۔ تو مسکرانے لگی۔ شکریہ۔
میری 9ویں جماعت کے بورڈز کے پیپر تھے اور اس نے مجھے تنگ کر رکھا تھا، اور آج اتنے عرصے کے بعد مجھے وہ سب سوچنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ انہی سوچوں میں کب میں نیند کی وادیوں میں کھو گیا مجھے پتہ نہیں چلا۔ صبح جب میں آنکھ کھلی تو ان گنت کام تھے جو مجھے کرنے تھے۔ گرمیوں کا موسم شروع ہو چکا تھا، اپریل کا مہینہ تھا، گرمی کی آمد شروع ہو چکی تھی، گندم کی کٹائی بھی شروع ہو چکی تھی۔ ان دنوں مجھے سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ملتی تھی، اس لیے میں صبح ہی صبح زمینوں پہ چلا گیا۔ صبح کا گیا، شام کو واپس آیا۔ مجھے خود بھی لگنا پڑتا تھا، بتانا پڑتا تھا، اس لیے جب میں واپس آتا تھا تو حلیہ اچھا خاصا بگڑا ہوا ہوتا تھا، یہاں تک کہ کبھی کبھی میرے کپڑے مٹی سے بھی اٹے ہوتے تھے۔ ابھی بھی گھر آتے ہی میں نے شاور لیا، جیسے ہی باہر نکلا تو بھوک نے ستانا شروع کیا۔ میں نیچے اترا تو میری والدہ چائے کے ساتھ کافی کچھ ٹیبل پہ لگوا چکی تھی۔ کرسی گھسیٹ کے امی کو سلام کر کے بیٹھ گیا۔ بی جان ابھی بھی اپنی پوتی سے باتوں میں مصروف تھی۔ میں نے شامی کباب اور چنا چاٹ اپنی پلیٹ میں ڈالی اور کھانے لگا۔ بی جان کہنے لگی، شعیب ایسے کرو کل ماہرخ کو گاؤں کی سیر کروا دو۔ میں نے کہا نہیں بی جان، میرے پاس تو بالکل بھی وقت نہیں ہے، میں کسی کو بھی گاؤں کی سیر نہیں کروا سکتا۔ آپ جانتی ہیں میں تو ان کو لے کے آنے کے بھی حق میں نہیں تھا، کیونکہ جیسی سیر و تفریح انہیں اسد لاہور کی کروا سکتا ہے ویسی میں بالکل بھی نہیں کروا سکتا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کے ساتھ اچھا وقت گزاروں اور اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کروں۔ وہ تو گھومے گی پھرے گی اور چلی جائے گی، اور میں جو ابھی تک اس کی بچپن کی یادوں سے ہی نہیں نکل پایا، ان یادوں سے بھی پھر نہیں نکل پاؤں گا۔ میرے انکار پہ اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ بی جان آپ ایسا کریں، آپ مجھے واپس لاہور بھیج دیں۔ نایاب صحیح کہہ رہی تھی کہ یہاں پہ میں بور ہو جاؤں گی۔ اسے آئے ہوئے ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے تھے اور وہ بور ہونا بھی شروع ہو گئی تھی۔ دادی کہنے لگی، ارے تم چھوڑو اسے، میں تمہیں خود لے کے جاؤں گی۔ میری والدہ کہنے لگی، ایک کمرے سے لاؤنج تک آپ سے آیا نہیں جاتا، ہائے ہائے کرتے ہوئے آتی ہیں، آپ خود اسے لے کے جائیں گی؟ کیسے لے کے جائیں گی بی جان؟ وہ کہنے لگی، بس میں چلی جاؤں گی، اب ایسا نافرمان پوتا ملا ہے تو کیا کہوں، مجھے تو میری پوتی کے سامنے شرمندہ کر کے رکھ دیا۔ کتنے مان سے میں نے کہا تھا، لیکن شعیب نے تو… بی جان بات ادھوری چھوڑ کے چائے کا کپ اٹھا چکی تھی۔ اچھا لے جاؤں گا، لیکن بی جان ابھی نہیں، 2-3 دن کے بعد۔ آپ کو پتہ ہے نا فصل کی کٹائی ہو رہی ہے، میرے پاس بالکل بھی وقت نہیں ہوتا، پتہ نہیں چلتا کب صبح ہوئی ہے کب شام۔ میں نے وجہ بتائی۔ جانے دو، تمہاری تو عادت ہے ہر وقت اپنے آپ کو کسی نہ کسی کام میں کھپائے رکھنے کی، جیسے پورا گاؤں تمہاری ذمہ داری ہے۔ میں نے کہا میری ہی ذمہ داری ہے۔ پھر میں چائے کا آخری گھونٹ بھر کے کھڑا ہو گیا، ایک نظر ماہرخ کے لباس پہ ڈالی، وہی ٹائٹ سا ٹراؤزر، لانگ سی شرٹ۔ میں نے کہا اپنی پوتی کو سمجھا دیں کہ اگر میرے ساتھ جانا ہے تو اپنا حلیہ کچھ درست کر لے، میں اس حلیے میں کبھی بھی اسے گاؤں کی سیر کروانے نہیں لے کے جا سکتا۔ یہ سن کے اس نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ What do you mean؟ کیا ہوا ہے میرے حلیے کو؟ میں نے کہا دیکھیں، آپ چائنا میں کیا پہنتی ہیں کیا نہیں وہ آپ کا مسئلہ ہے، آپ لاہور میں کیا پہنتی ہیں کیا نہیں وہ بھی آپ کا مسئلہ ہے، آپ جو چاہے پہنے، اور حویلی کے اندر بھی جو بھی پہنے یہ آپ کا مسئلہ ہے، لیکن اگر آپ کو میرے ساتھ گاؤں کی سیر پہ جانا ہے تو محترمہ گاؤں میں میری بڑی عزت ہے، لوگ مجھے بڑی عزت سے دیکھتے ہیں، میں اس حلیے میں آپ کو کبھی بھی لے کے نہیں جاؤں گا، میری طرف سے معذرت ہے۔ میں اٹھ کے باہر نکل گیا، کیونکہ مغرب کے بعد پنچایت لگتی تھی جہاں گاؤں کے چھوٹے موٹے مسائل مجھے سننے بھی پڑتے تھے اور فیصلہ بھی کرنا پڑتا تھا، کیونکہ بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی اور وہ بہت کم ان معاملات میں پڑتے تھے۔ زیادہ تر میرے والد کا وقت گھر پہ گزرتا تھا، یا پھر کبھی کبھی وہ میرے ساتھ زمینوں پہ بھی چلے جاتے تھے۔ رات کو میں حویلی دیر سے پہنچا تھا، کھانا بھی میں نے ایک کسان کے گھر پہ کھایا تھا جو اصرار کر کے مجھے اپنے ساتھ لے گیا تھا کہ اس کی بیٹی کی منگنی ہے۔ بہرحال رات کو جب میں واپس آیا تو حویلی میں سناٹا مچا ہوا تھا، سب سو چکے تھے۔ میں اوپر کا زینہ چڑھ گیا، جیسے ہی اپنے کمرے میں جانے لگا تو برابر والے کمرے سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ مجھے نہیں رہنا یہاں، میں سخت بور ہو رہی ہوں، پلیز نایاب اسد سے کہو مجھے یہاں سے آ کے لے کے جائے۔ وہ شاید نایاب سے باتیں کر رہی تھی۔ یہاں تو رات کے 10 بجے سب سو جاتے ہیں، اب بتاؤ میں کیا کروں یہاں رہ کے؟ پلیز کسی سے بھی کہو ورنہ میں خود آ جاؤں گی۔ میں نے اس کی بات سنی اور اپنے کمرے میں آ کے لیٹ گیا۔ پتہ نہیں کیوں دل میں ایک بے کلی سی ہو رہی تھی، کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اچھا تھا وہ چلی جاتی،
میں مزید اس کے کوئی بھی خواب دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ میں سونے کی کوشش کرنے لگا لیکن نیند نہیں آ رہی تھی۔ پتہ نہیں رات کے کس پہر جا کے مجھے نیند آئی۔ صبح اٹھا تو 9 بج چکے تھے۔ ہڑبڑا کے میں اٹھ کے بیٹھا، جلدی سے تیار ہو کے نیچے پہنچا تو سب لوگ ناشتہ کر رہے تھے۔ تبھی میری نظر ماہ رخ پہ پڑی۔ گلابی رنگ کے شلوار قمیض میں، سر پہ دوپٹہ لیے، وہ کچھ اور ہی لگ رہی تھی، کسی اور جہان کی شہزادی یا پھر کوئی پری پیکر۔ میں تو ناشتہ کرنا بھول بیٹھا۔ والدہ کے ٹوکنے پہ میں بری طرح سے چونکا۔ اپنی والدہ کی طرف دیکھا تو وہ شاید میری نظروں کو سمجھ کے مسکرا رہی تھیں اور میں شرمندہ ہو کے رہ گیا۔ امی میں بہت لیٹ ہو گیا ہوں، مجھے جانا ہے اس لیے ناشتہ نہیں کروں گا، میں نظریں چراتے ہوئے بولا تھا۔ ارے کیوں نہیں کرو گے؟ بی جان کہنے لگی۔ آج تم میری بیٹی کو باغ کی سیر کروانے جاؤ گے شعیب، اور میں کوئی بھی بہانہ نہیں سنوں گی۔ تم نہیں بھی جاؤ گے تو بھی کھیتوں میں کام ہو جائے گا، ضروری نہیں ہے کہ تم بھی کسانوں کی طرح ہل چلاتے پھرو۔ چلو بیٹھو اور چائے پیو۔ میں بی جان کے برابر میں بیٹھ گیا۔ آپ کو پتہ ہے نا، میں اپنے کام میں جب تک خود دلچسپی نہ لے لوں، اس میں خون پسینہ نہ بہا لوں، مجھے چین نہیں آتا۔ اور پھر دادا جانی کہتے تھے کہ اپنی زمینوں میں اپنا پسینہ نہ گرے تو زمین زرخیز نہیں رہتی، بنجر ہو جاتی ہے۔ بی جان کہنے لگی رشتے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، اگر اس میں محبت کی کمی ہو جائے تو وہ بھی بنجر ہو جاتے ہیں، ذرا رشتوں پہ بھی توجہ دے دو۔ بی جان کی بات کا مطلب سمجھ کے میں نے ایک نظر ماہ رخ پہ ڈالی، جو شاید مجھے ہی دیکھ رہی تھی، لیکن نظروں کے تصادم پہ اپنا رخ بدل گئی۔ میں نے گہری سانس لی۔ وہ تو جانے کو تیار نہیں تھی، شاید دادی کے کہنے پہ مجبور تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لے جاتا ہوں۔ پھر میں نے موبائل پہ ٹھیکیدار کو فون کیا کہ میں آج نہیں آ سکتا، دھیان رکھنا، کوئی بھی کام ٹھیک سے نہیں ہوا تو کل آ کے تمہاری شامت میرے ہاتھوں پکی ہے۔ خیر ایک دن کا ناغہ ہونا کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی۔ ناشتہ میں نے بڑے آرام سے کیا۔ وہ ناشتہ کرنے کے بعد بھی کرسی پہ ہی بیٹھی رہی، اپنی انگلیاں چٹکھاتی رہی۔ وہ شاید نروس تھی یا ابھی تک اس ماحول میں گھل مل نہیں پائی تھی، اور میں جانتا تھا کہ وہ کبھی بھی اس ماحول کو اپنا نہیں سکتی۔ چائے کا آخری گھونٹ بھرنے کے بعد میں کھڑا ہو گیا۔ بی جان ان سے کہیں چلنا ہے تو چلیں۔ بی جان کہنے لگی کیوں؟ تمہیں ماہ رخ کا نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے کیا؟ تمہاری کچھ نہیں لگتی وہ؟ کیا براہ راست اسے مخاطب نہیں ہو سکتے تم؟ پتہ نہیں آج میری دادی کو کیا ہو گیا تھا، بڑے غصے میں بولی تھی۔ میں نے کہا نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے تو ویسے بھی کوئی شرم نہیں آتی، اور شرم و حیا عورت کا زیور ہے۔ چلو ماہ رخ۔ اس بار میں نے براہ راست اسے ہی پکارا تھا۔ وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی، دوپٹہ اس کے سر سے سرک کے گر چکا تھا، شاید ریشمی دوپٹہ تھا اس لیے ٹک نہیں رہا تھا۔ میں نے کہا وہ دوپٹہ ٹھیک سے لے لو۔ اسے شاید ٹھیک سے دوپٹہ لینا آتا ہی نہیں تھا۔ اس نے سر پہ دوپٹہ لیا لیکن آگے سے اس کی زینت ٹھیک سے ڈھکی ہوئی نہیں تھی، اور پتہ نہیں کیوں مجھے بے چینی ہو رہی تھی۔ میرا بس چلتا تو اسے پورا کا پورا چھپا لیتا۔ اپنے کندھے پہ رکھی ہوئی شال میں نے اتاری، اس کے کندھوں پہ ڈال کے لپیٹ دی۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا اب چلو۔ اس کے ماتھے پہ بل تھے اور آنکھوں میں غصہ۔ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی میرے ساتھ چل رہی تھی۔ اس کی ہائٹ مجھ سے خاصی کم تھی، مطلب ہیل پہن کے وہ میرے کندھے سے کچھ ہی اوپر تھی۔ اپنی جیپ میں نے خود ہی ڈرائیو کی، وہ میرے برابر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ باغ کے پاس لا کے میں نے جیپ روک دی۔ وہاں پہ کھیتوں کے بیچوں بیچ ایک پگڈنڈی تھی، وہیں سے ہوتے ہوئے ہمیں باغ میں جانا تھا۔ اس پہ بمشکل ایک ہی شخص چل سکتا تھا، اس لیے میں نے قدم آگے بڑھا دیے۔ ایک تو وہ کچی مٹی کا راستہ تھا، اوپر سے کچی گیلی مٹی، اس پہ محترمہ ہیل پہن کے پاؤں رکھ رہی تھی۔ اس کی ساری ہیل مٹی کے اندر جا چکی تھی، دوسرا قدم اٹھانا مشکل تھا۔ میں نے برجستہ اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ لاؤ اپنا ہاتھ مجھے دو، ورنہ جتنی ہیل تم پہن کے آئی ہو تم چل بھی نہیں سکتی، گر جاؤ گی۔ ویسے بھی صبح صبح بارش ہوئی تھی، اس لیے کھیتوں کی زمینوں پہ ابھی بھی پانی تھا اور مٹی گیلی ہو چکی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں گر نہ جائے۔ جی نہیں، میں خود چل سکتی ہوں، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ وہی تلخ لہجہ۔ میں نے کہا نہیں ہے تو نہ صحیح، میں کون سا مرا جا رہا ہوں تمہارا ہاتھ پکڑنے کے لیے۔ میں بھی زیر لب بڑبڑایا تھا، لیکن وہ شاید سن چکی تھی، بڑی خطرناک نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں آگے چلنے لگا، چوتھے پانچویں قدم پہ ہی دھڑام سے گرنے کی آواز آئی۔ میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ دائیں جانب والے کھیتوں میں گر چکی تھی۔ بارش کی وجہ سے زمین گیلی تھی،
اس لیے اس کے چہرے پہ، بازوؤں پہ، کپڑوں پہ کیچڑ لگ چکا تھا۔ میری ہنسی روکنی مشکل ہوئی۔ گورے گورے سفید رنگ پہ کیچڑ کے داغ کتنے بھلے لگتے ہیں۔ سو ڈرٹی، ہاؤ ڈسگسٹنگ۔ اس کے بال یہاں تک کہ گردن، چہرے پہ بھی کیچڑ لگ چکا تھا اور وہ کراہیت محسوس کر رہی تھی۔ میں اس کے پاس آیا، اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ وہ مجھے خطرناک نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا یہ شہر کے پکے روڈ نہیں ہے محترمہ، یہ گاؤں کی کچی گلیاں ہیں۔ انسان مجبوری میں اگر عقل مندی کا مظاہرہ دکھائے تو سامنے والے کا ہاتھ پکڑ لینا چاہیے۔ ابھی بھی اس نے اپنا ہاتھ میری طرف نہیں بڑھایا تھا، لیکن میں نے اس کا کیچڑ سے بھرا ہوا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے اٹھنے میں مدد بھی کی۔ پھر اس کا ہاتھ پکڑ کے ہی اسے پگڈنڈی سے گزارتے ہوئے باغ میں واپس لے کر آیا۔ میرا حلیہ دیکھا ہے آپ نے؟ وہ اپنے کپڑے دیکھ رہی تھی، لیکن میں نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ سیدھا اسے ندی کے پاس لے کے آیا۔ میں نے کہا یہاں سے اپنا ہاتھ منہ دھو لو۔ میری ساری شال کیچڑ سے بھر چکی تھی۔ اور یہ جو میرے کپڑے خراب ہوئے ہیں اس کا کیا؟ میں نے کہا میرے پاس صرف آج کا ٹائم ہے، میں روز روز اپنا وقت تمہارے ساتھ برباد نہیں کر سکتا، اس لیے کپڑوں کی پرواہ مت کرو۔ میری بات پہ اسے شاید غصہ آیا۔ میں نے بھی جتانا ضروری سمجھا تھا کہ میں کوئی فارغ نہیں ہوں۔ میں کیوں اسے یہ جتاتا کہ میں اسے کتنا چاہتا ہوں، کیونکہ پتہ تھا کہ انکار ہونا ہے۔ پھر سامنے والے کے سامنے اپنے آپ کو گرانا کوئی اچھی بات تو نہیں ہوتی، خاص طور پہ ایک مرد کے لیے، یا پھر مجھ جیسے مرد کے لیے۔ ندی کے قریب بیٹھ کے اس نے اپنے ہاتھ، بازو، اپنا چہرہ دھویا، ساتھ میں اپنے بالوں میں جہاں کیچڑ لگا تھا وہ بھی صاف کرنے لگی۔ میری شال اتار کے اس نے پیچھے کی جانب زور سے پھینکی، اپنے غصے کا اظہار کر رہی تھی۔ پھر اپنی شلوار کے پاس جہاں کیچڑ لگا تھا اسے بھی پانی سے دھونے لگی۔ اپنا حلیہ وہ درست کر چکی تھی۔ اپنی شال واپس لے لیں۔ میں نے کہا ہاں، اب کیچڑ سے بھر گئی ہے تو میری شال مجھے واپس دے دی۔ دیکھا جائے تو میری شال نے آپ کو میلا ہونے سے بچایا ہے، سارا کیچڑ تو میری شال پہ لگ گیا۔ میری بات سن کے کہنے لگی ایسے کریں، آپ اپنے کھیتوں میں چلے جائیں، میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ کے کام کا حرج ہو۔ شام کو حویلی جانے سے پہلے مجھے یہاں سے لے جائیے گا، آپ کے بغیر میں زیادہ انجوائے کر سکتی ہوں۔ اس کی اس بات پہ مجھے غصہ بھی آیا تھا اور تکلیف بھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا بجا فرمایا آپ نے، لیکن فی الحال آپ میری ذمہ داری ہیں، اور ان درختوں پہ سانپ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ سن کے اس کا رنگ اڑا تھا۔ خیر میں اسے مختلف قسم کے باغ دکھاتا رہا، ضروری معلومات فراہم کرتا رہا، جس سے اسے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ آم کے درختوں پہ کیریاں لگنے لگی تھیں اور وہ بڑے اشتیاق سے دیکھ رہی تھی۔ سنو، میں اس سے آگے چل رہا تھا اور وہ 2 قدم پیچھے تھی جب اس نے مجھے پکارا۔ میں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا، اب مجھے یہ کیریاں کھانی ہیں۔ اس کی فرمائش پہ میں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ میں نے کہا اس وقت تو یہاں پہ مالی موجود نہیں ہے، ورنہ میں مالی سے کہہ دیتا۔ کہنے لگی تو کیا آپ توڑ کے نہیں دے سکتے؟ میں ویسے بھی مہمان ہوں، چند دنوں میں چلی جاؤں گی۔ میں نے کہا اسی لیے تو توڑ کے نہیں دے سکتا کہ تم مہمان ہو، میری اپنی ہوتی تو شاید۔ میں نے پتہ نہیں کیوں بات ادھوری چھوڑ دی، اور پتہ نہیں کیوں دل میں آنے والے وسوسوں کو میں ادا کرنے سے باز نہیں رہ سکا۔ یہی خیال مجھے ڈرانے لگا تھا کہ وہ چلی جائے گی، وہ مہمان ہے، وہ میری اپنی نہیں ہے۔ یعنی کہ آپ کے ہاں مہمانوں کی یہ قدر کی جاتی ہے کہ ان کی فرمائش بھی پوری نہ کی جائے۔ اس کی بات پہ میں نے کہا اچھا توڑ دیتا ہوں۔ میں آس پاس دیکھنے لگا کہ شاید کوئی مالی کا بیٹا ہی نظر آ جائے، لیکن کوئی نہیں تھا، اس لیے مجھے ہی درخت پہ چڑھنا پڑا۔ 2-4 ٹہنیاں ہلانے پہ کئی کیریاں نیچے گر چکی تھیں۔ اس نے بس 2-3 اٹھائیں، میں نے نیچے چھلانگ لگائی اور ہاتھ جھاڑ کے اپنی چپل پہن چکا تھا۔ اس نے کیریاں میری طرف بڑھا دی۔ اسے دھو کے لا دو۔ میں نے کہا میں ملازم نہیں ہوں آپ کا۔ کہنے لگی ہاں لیکن میزبان تو ہونا۔ میں نے اسے کنکھیوں سے دیکھا تھا۔ کیریاں اس کے ہاتھ سے پکڑ کے نہر کے پاس آ گیا، اچھے سے دھوئیں، پھر اسے پکڑائیں۔ وہ کیریاں کھانے لگی، پھر کہنے لگی مجھے کھیتوں کی بھی سیر کروا دو۔ میں اسے کھیتوں میں لے کے آیا۔ اب وہ ہر قدم پہ میرا ہاتھ پکڑ لیتی، میرے ساتھ بھی لگ جاتی۔ ایک ہی پگڈنڈی پہ اس کی کوشش تھی کہ وہ میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلے۔ پھر میں اسے گاؤں کے کچے مکانوں کی طرف لے کے آیا۔ سب مجھے دیکھ کے سلام کرنے لگے۔ اس کا دوپٹہ ذرا بھی سر سے اترتا تو میں خود اس کے سر پہ دوپٹہ رکھ دیتا اور وہ مجھے دیکھنے لگتی۔ گاؤں کے ہی ایک کسان کے گھر پہ ہم لوگ کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ میں تو زمین پہ ہی دسترخوان پہ بیٹھ گیا تھا۔ ہاں، اس کے لیے ایک چھوٹی سی تپائی اور کرسی منگوا لی تھی اور وہ اسی پہ بیٹھی، لیکن اپنے سامنے سبزی کے ساتھ دیسی گھی کا پراٹھا دیکھ کے اس نے اپنے ہاتھ پیچھے کیے۔ یہ بہت آئلی ہے،
میں اتنا آئلی کھانا نہیں کھا سکتی۔ میں نے کہا اس وقت تو یہی ہے، کھانا ہے تو کھاؤ، نہیں کھانا تو مت کھاؤ۔ بہرحال میں تو بڑے آرام سے کھا رہا تھا۔ اس نے کسان کی بیوی سے ٹشو مانگا اور پورا پراٹھا صاف کرنے لگی تاکہ آئل کم ہو جائے۔ پھر بھی اس نے بس آدھا ہی پراٹھا کھایا تھا۔ کہنے لگی بس میرا پیٹ بھر گیا۔ میں اسے باہر لے کے آیا، ویسے بھی عصر کا وقت ہو چکا تھا۔ تندور کے پاس ایک بوڑھا بیٹھا ہوا تھا جو کہ مکئی بھون رہا تھا۔ میں نے کہا کہ مکئی کھاؤ گی؟ کہنے لگی می، اوہ یس۔ میں اسے وہاں لے گیا۔ انور بابا کہنے لگے ارے زمیندار سائیں کیسے ہو؟ میں نے کہا بالکل ٹھیک، چاچا یہ مکئی تھوڑی سی دے دیں۔ گرم گرم مکئی انہوں نے میرے ہاتھ میں رکھ دی۔ ویسے بھی ہمیں عادت تھی، میں نے آدھی مکئی جیسے ہی ماہ رخ کے ہاتھ میں رکھی تو وہ ہائے ہائے کرنے لگی، یہ تو بہت گرم ہے۔ اس نے وہ مکئی واپس میرے ہاتھ میں رکھ دی۔ جب ٹھنڈی ہو جائے پھر مجھے دینا، لڑکیاں بہت نازک ہوتی ہیں اس لیے خیال رکھنا چاہیے۔ میں نے کہا ہاں شہر کی لڑکیاں ایسی چھوئی موئی ہوتی ہیں اور ولایتیں تو زیادہ ہی ہوتی ہیں، اس لیے مجھے گاؤں کی لڑکیاں زیادہ پسند ہیں۔ میری بات سن کے کہنے لگی ہاں مجھے بھی یہاں گاؤں کے مرد پسند نہیں ہے، آئی ہیٹ۔ پتہ نہیں کیوں اس کا یہ نفرت کا انداز مجھے بہت برا لگا۔ شاید وہ اسد کو پسند کرتی تھی اس لیے مجھ پہ جتانا چاہ رہی تھی، اور مجھے بھی یہاں کا ماحول بھی پسند نہیں ہے۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک کہا، آپ جیسی شہری لڑکیوں کو کہاں یہاں کا ماحول پسند آئے گا، یہاں کے مرد یہاں کی مٹی سے وفا کرتے ہیں۔ کہنے لگی یہاں کے مرد صرف مٹی سے ہی وفا کرنا جانتے ہیں، رشتوں سے نہیں۔ یہ کہہ کے آگے چلی گئی۔ میں اسے واپس حویلی لے کے آیا، لیکن جب حویلی میں داخل ہوا تو بی جان کا موڈ بہت خراب تھا۔ ماہ رخ تو سیدھا اوپر کا زینہ چڑھ گئی، اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں بی جان کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے کہا آپ کو کیا ہوا ہے؟ مجھے تو لگا تھا کہ آپ خوش ہوں گی، آپ کی پوتی کو گھما پھرا کے لایا ہوں۔ کہنے لگی مجھے تو لگتا ہے غفار کا اور اسد کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ میں نے کہا اب کیا ہوا چچا غفار کو، اور اسد کو کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی مجھ سے کہہ رہے تھے کہ اسد ماہ رخ کو پسند کرنے لگا ہے اور مجھ سے میری بچی کا رشتہ مانگ رہا تھا، کیونکہ اس کے باپ کو تو ویسی اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے، کہتا ہے کہ جہاں آپ کو ٹھیک لگے کر دیں۔ ارے میں کیسے کر دوں، تمہاری بچپن کی منگ ہے۔ اسی وقت ماہ رخ نیچے کی سیڑھیاں اتر رہی تھی، وہ وہیں رک گئی۔ میں نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اپنا گلا بڑی مشکل سے صاف کیا، کیونکہ گلے میں بہت سی گرہیں محسوس ہو رہی تھیں۔ دادی آپ کہاں پرانے رشتوں کو لے کے بیٹھ گئی ہیں؟ میرے دل میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ماہ رخ اسد کو پسند کرتی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو انکار کرنا چاہیے۔ ویسے بھی وہ شہر کی لڑکی ہے، یہاں گاؤں میں ایڈجسٹ نہیں ہو پائے گی۔ میں تو پہلے ہی آپ سے کہہ رہا تھا۔ میں بات ختم کر چکا تھا، اس لیے بی جان کے پاس سے اٹھ کے سیدھا اوپر کا زینہ چڑھ کے اپنے کمرے میں آ گیا۔ شاور لیتے ہوئے اپنی جلتی ہوئی آنکھوں کو میں نے بند کیا تھا، لیکن دل کا کیا کرتا، اسے بند کرنا مشکل تھا۔ بہرحال کئی آنسو میں نے شاور کے پانی میں بہائے، لیکن خود پہ ضبط پا چکا تھا۔ رات کا کھانا بھی میں نے کمرے میں ہی منگوا لیا تھا۔ میں اس لڑکی کا سامنا کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اگلی صبح جب میں اٹھا تو کافی حد تک خود کو سنبھال چکا تھا۔ نیچے آیا تو میری والدہ اور دادی دونوں گھر پہ نہیں تھی، دوسرے گاؤں گئی تھی، کسی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا تھا۔ البتہ ماہ رخ وہیں تھی اور مجھے بڑے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے واپس شہر جانا ہے۔ میں نے کہا ہاں تو چچا غفار کو فون کر دو، اسد سے کہہ دو تمہیں لے جائے گا آ کے۔ میں نے ملازمہ سے کہا میرے لیے بس چائے ایک کپ لا دو، مجھے کھیتوں میں جانا ہے اور مجھے آج بہت کام ہے۔ میرا لہجہ بھی سخت ہی تھا، اپنے اندر کی اذیت سہنا کوئی آسان نہیں ہوتا۔ وہ میرے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ آپ مجھے لے کے آئے تھے نا، آپ مجھے چھوڑنے جائیں گے؟ میں نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں نے تمہارا ٹھیکہ نہیں لے رکھا، جس کی ذمہ داری ہو جا کے اس سے کہو کہ تمہیں آ کے لے کے جائے۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ وہ میرا گریبان پکڑ لے گی۔ کس کی ذمہ داری ہوں میں؟ بولو شعیب حسن، بچپن سے اپنے نام سے منسوب کر رکھا تھا، میرے ہر چھوٹے بڑے کام کرتے تھے، کیوں دیا تھا اپنا نام مجھے؟ بولو، اب جان چھڑوا رہے ہو؟ گاؤں کی کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے تمہیں؟ کتنے آرام سے تم نے کہہ دیا کہ اگر اسد چاہتا ہے تو ٹھیک ہے۔ میں تمہاری منگیتر ہوں، تمہاری ذمہ داری ہوں۔ مجھے نہ کل اسد پسند تھا اور نہ آج ہے، اور میں نے انکار کر دیا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور وہ مجھ پہ اپنا حق چلا رہی تھی۔ لیکن شادی میں تم سے بھی نہیں کروں گی، کیونکہ تمہیں تو میں پسند ہی نہیں ہوں۔ تمہیں صرف اپنی زمینوں سے پیار ہے، انہی کے پجاری ہو تم، سمجھے نا؟ ساتھ ساتھ رو رہی تھی، ساتھ ساتھ بول رہی تھی۔
اور میں حیران حیران اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ میں نے اپنے گریبان سے چھڑوا کے اپنے ہاتھوں میں لیے۔ مجھے شہر چھوڑ کے آؤ اور میں واپس جا رہی ہوں اپنے بابا کے پاس، جنہیں نہ مجھ سے محبت ہے نہ مجھ میں کوئی دلچسپی ہے۔ ہر وقت اپنی دوسری بیوی اپنے دوسرے بچوں سے محبت میں لگے رہتے ہیں۔ میں یہاں آئی تھی اپنے پرانے رشتوں کو آزمانے کے لیے، یہ دیکھنے کے لیے کہ ان رشتوں میں بھی کہیں موجود ہوں یا نہیں۔ لیکن میں نے دیکھ لیا ہے میں یہاں کہیں بھی نہیں ہوں۔ چھوڑ کے آؤ مجھے شہر، کیونکہ تم لے کے آئے تھے۔ سسکیوں سے روتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، اب کبھی واپس نہیں آؤں گی، کبھی تمہیں اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی۔ میں نے اس کے ہاتھوں کو ذرا مضبوطی سے پکڑا۔ میں نے کہا یہاں سے جاؤ گی تو واپس آؤ گی، پہلے نہیں بتا سکتی تھی کہ میں تمہارے لیے ابھی بھی اتنی ہی اہمیت رکھتا ہوں؟ کہنے لگی میں کیوں بتاتی، میں لڑکی ہوں، تمہیں کہنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا تو بھائی کیوں کہا تھا تم نے مجھے؟ بچپن میں تو کبھی نہیں کہا۔ میری بات پہ کہنے لگی جان بوجھ کے کہا تھا کہ شاید تم ٹوک دو، لیکن تمہارا رویہ دیکھ کے بہت تکلیف ہوئی تھی مجھے۔ میں نے کہا میں ڈر گیا تھا کہ کہیں تم انکار نہ کر دو۔ کہنے لگی ہاں ضرور کر دیتی اگر۔ میں نے سوالیہ نظروں سے دیکھا، اگر کیا؟ کہنے لگی دل کا کیا کریں صاحب، ہم تمہیں پہ مرتے ہیں۔ اس کی بات پہ میں مسکرائے بنا نہیں رہ پایا تھا۔ 1 ہفتے کے بعد رخصتی ہو گئی تھی اور یہ 1 ہفتہ مجھے صدیوں پہ محیط لگتا تھا۔ خدا خدا کر کے وقت ختم ہوا اور ملن کی رات آئی۔ جیسے ہی میں کمرے میں گیا وہ دلہن بنی بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ میں اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ آج وہ میری تھی، مکمل طور پہ میری۔ اپنے ہاتھوں سے میں نے اسے رونمائی کے کنگن پہنائے اور سب سے پہلے اسے اپنے سینے سے لگایا تاکہ یقین کر سکوں کہ وہ میری ہو چکی ہے۔ بچپن کی محبت بھی کمبخت بڑی عجیب ہوتی ہے۔ یہ شاید وہی سمجھ سکتا ہے جس نے بچپن سے کسی کو چاہا ہو۔